اور اپنی تقریر بزبان اردو پیش کریں عزیزی جنید عالم متعلم عربی سونگ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، جشن آزادی کے موقع پر موجود ملک کے سکوتوں اور وقار ہند پر مر مٹنے والے دوستوں، آج یوم آزادی ہے جو ہمیں انتھک کوششوں اور بے مثال قربانیوں اور ہندو مسلم اتحادی قوتوں سے حاصل ہوا ہے. آج جو ہمارے دیش کے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت اور ہندوستان کا ہر فرد بشر اپنی چال ڈھال، رفتار و گفتار اور مختلف رنگارنگ پروگرام سے اپنے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. آج جو مادر ہند کا ہر ذرہ اور خاک، ہر فرد اور انسان جشن آزادی کی مسرتوں سے سرشار اور آزادی وطن پر نازا و فرحا نظر آتا ہے، یہ ان کا فطری حق ہے اور ملک سے وفاداری کا زندہ ثبوت ہے. لیکن آزادی کیا ہے؟ کیا آزادی یہ ہے کہ دوسروں کی خوشیاں چھینی جائے، طاقتور کمزور کو ستائے، کسی کے مذہب اور آئین مذہب سے کھلواڑ کیا جائے، کسی مخصوص افراد کو قانون کی دھجیاں اڑانے کی مکمل چھوٹ ہو، مذہب خاص کے ساتھ تشدد کو روا رکھا جائے، اس کی تعلیم گاہوں کو دہشت گردی کا اڈا، ان میں پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے علماء کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اس کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جائے، اس کی ملک کی وفاداری پر شک کیا جائے، ملک کی آزادی پر اس کے آباء و اجداد کے قربانیوں کو تاریخ سے مٹایا جائے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، ہندوستان جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوشی اور سندس کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، منموہن جھیل اور آبشار ہے، مختلف مذہب و ملت اور دین و دھرم کے ماننے والے ہیں. اس عظیم ملک کی آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور اس وطن کی خاک سے پیدا ہونے والے ہر شخص کی قربانی ہے. وطن کے غیور فرزندوں، اس جنت نشاں ملک ہندوستان سے غلامیت کے دھبے کے مٹانے میں جہاں مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا اہم کردار ہے، وہی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جابر، بانی تحریک ریشم رومال، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا عظیم کارنامہ ہے. دوستوں، میں تاریخ آزادی ہند سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا کون وہ شیر تھا جس کی شہادت پر انگریز نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان اب ہمارا ہے. وہ ٹیپو سلطان شہید تھے. تاریخ سے پوچھو، جذبہ آزادی سے سرشار ہو کر لندن میں کس نے اعلان کیا تھا؟ یا تو ہمیں آزادی کا پروانہ چاہیے یا دفن کے لیے 2 گز زمین چاہیے. وہ مولانا محمد علی جابر ہی تو تھے. اے تاریخ ہند، ذرا ہمیں بتا، کس مرد مجاہد نے سر پر کفن باندھ کر انگریز جس کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کل انگریز کی نوکری کو حرام قرار دیا تھا، ابھی بھی میری یہی رائے ہے اور کل بھی میرا یہی فتویٰ ہوگا. یہ مولانا حسین احمد مدنی ہی تو تھے. اے سرزمین ہند، سنا تم نے، یہ ہے ہماری وفاداری کی تاریخ. لیکن سنو، اب بھی ہم تمہارے وہی وفادار ثبوت ہیں، ہمارے وہی حوصلے اور وہی جگر ہے کہ اگر کوئی ناپاک قدم تیرے سینے پر ڈالنا چاہے گا ہم اس کے پاؤں کاٹ ڈالیں گے. کوئی انوش نمائی کرے گا ہم اسے ہلاک و برباد اور تعزیانہ عبرت بنا دیں گے. چاہے وہ امریکہ ہو یا روس، فرانس ہو یا برطانیہ، چین ہو یا پاکستان، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہمارے اندر موجود ہے. ملک کے آن و بان اور وقار و شان پر جان کی بازی لگانا ہمارا ایمان ہے. اور یہی سبق ہمیں اول دن سے مدرسے میں ملتا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، جسم میں سانس ہے، تب تک وطن کی حفاظت کرنا ملک کی محبت اور ایمان کی علامت ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کا اجارہ دار نہیں، برابر کا حقدار تصور کیا جائے، خدار نہیں، وفادار مانا جائے، ملک میں امن و شانتی کا راج قائم کیا جائے، خوشحالی و ترقی کی راہیں ملک کے ہر باشندے کے لیے کھولی جائے، گنگا جمنی تہذیب کی بقا و تحفظ کی طرف مضبوط قدم اٹھایا جائے۔ برادران وطن، آئیے ہم اس کے اعتراف و اقرار کریں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے ملاپ سے وطن کی آزادی ہوئی ہے اور اسی عظیم اتحاد میں ملک کی ترقی بھی ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس جنت نشاں ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ، ترقی کا بلند مینارہ اور آپسی اخوت و محبت کا نمونہ بنائے۔ ہندوستان زندہ باد، یوم آزادی زندہ باد۔